سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 76۔ ہشام ثانی بن حکم ثانی اور منصور محمد بن ابی عامر 366 ہجری میں جبکہ خلیفہ حکم ثانی فوت ہوا اور اس کا بیٹا ہشام ثانی 11 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا ہے، تو خلافت اسلامیہ اندلس میں مندرجہ اشخاص سب سے زیادہ طاقتور اور قابو یافتہ تھی۔ جعفر بن عثمان مصطفیٰ حاجب سلطنت یا وزیر اعظم، یہ خلیفہ حکم کے عہد حکومت سے وزارت عظمیٰ کے اعلیٰ عہدوں پر مامور چلا آتا تھا۔ ذی علم دوست اور سب سے زیادہ معزز شخص سمجھا جاتا تھا۔ ملکہ صبا، یہ حکم ثانی کی عیسائی بیوی اور ہشام بن حکم کی ماں تھی۔ خلیفہ حکم ثانی کے عہد حکومت میں بھی یہ اکثر امور سلطنت کے اندر دخیل اور قابو یافتہ تھی۔ خلیفہ حکم کو اس کی خاطر بہت عزیز تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ولی عہد خلافت کی ماں تھی، ساتھ ہی بہت عقل مند اور چالاک عورت تھی۔ غالب، یہ سپہ سالار اعظم افواج اسلامیہ اندلس تھا، خلیفہ حکم ثانی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس کے ساتھ فوج کے سپاہیوں اور شہروں کے باشندوں کو محبت تھی۔ محمد بن ابی عامر بن محمد بن عبداللہ بن عامر بن محمد ولید بن یزید بن عبد الملک معافری، اس کا جد اعلیٰ عبد الملک معافری طارق بن زیاد فاتح اول کے ہمراہ وارد اندلس ہوا تھا۔ محمد بن عامر ہشام بن حکم کا اتالیق اور ملکہ صبا کی حمایت و اعانت حاصل رکھتا تھا۔ پانچویں شخصیت فائق خواجہ سرا، یہ قصر سلطانی کے محافظ دستے کا افسر اور توشہ خانہ داروغہ تھا۔ چھٹی شخصیت جوزر خواجہ سرا، یہ شہر قرطبہ کے تمام بازاروں کا نگران یا کوتوال شہر تھا۔ مؤخر الذکر دونوں خواجہ سرا اس قدر قابو یافتہ تھے کہ بڑے بڑے امراء ان سے ڈرتے اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اراکین دولت کے مشورے۔ جب خلیفہ حکم ثانی کا انتقال ہوا ہے تو فائق و جوزر کے سوا اور کوئی اس وقت موجود نہ تھا۔ ان دونوں نے خلیفہ کے انتقال کے بعد مشورہ کیا کہ شہزادہ ہشام کی تخت نشینی حکومت اسلامیہ کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ خلیفہ حکم کے بھائی مغیرہ کو تخت نشین کیا جائے، کیونکہ وہ بار خلافت کے تحمل کی قوت و قابلیت رکھتا ہے۔ جوزر کی رائے یہ تھی کہ وزیر اعظم جعفر مصطفیٰ کو سب سے پہلے قتل کر دیا جائے تاکہ مغیرہ کی تخت نشینی میں کوئی دقت پیش نہ آئے، مگر فائق نے کہا کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم وزیر مصطفیٰ کے سامنے اپنا خیال بیان کریں اور ان کو اپنا ہم خیال بنائیں گے۔ بہت زیادہ ممکن ہے کہ جعفر ہمارا ہم خیال ہو جائے، اگر وہ ہم خیال نہ ہوا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس تجویز کے موافق وزیر جعفر کو طلب کیا گیا۔ جب وزیر آ گیا تو اسے خلیفہ کے فوت ہونے کی اطلاع دے کر ان دونوں نے اپنی رائے پیش کی۔ وزیر فوراً موقع کی نزاکت کو تاڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں اب دونوں کی رائے کے موافق ہی عمل کروں گا، مگر دوسرے اراکین سلطنت کو بھی اس مشورے میں شریک کر لینا ضروری ہے۔ اس طرح ان دونوں کو دھوکہ دے کر وہ وہاں سے نکل آیا اور اپنے مکان پر آتے ہی اس نے ارکان و اعیان سلطنت کو طلب کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو خلیفہ کی وفات کا حال سن کر فائق و جوزر کی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسی وقت مغیرہ اور حکم کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہر ایک فتنے کا سدباب ہو جائے۔ اس کو سن کر سب نے پسند تو کیا، مگر بے گناہ کے قتل کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ آخر محمد بن عامر اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ جب محمد بن ابی عامر مغیرہ کے مکان پر پہنچا تو وہ سو رہا تھا، اسے ابھی تک اپنے بھائی کے فوت ہونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا۔ بیدار ہو کر جب اس نے
محمد بن ابی عامر سے اس کا حادثہ سنا تو وہ بہت غمگین ہوا اور اپنے بھتیجے حشام کی اطاعت کا اقرار اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ محمد بن ابی عامر نے یہ رنگ دے کر کہ مغیرہ کو بالکل بے ضرر محسوس کر کے جعفر مصطفیٰ کے پاس خبر بھیجی کہ مغیرہ ہر طرح حشام کی فرمان برداری پر آمادہ اور بغاوت و سرکشی کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ اس قدر احتیاط کافی ہے کہ مغیرہ کو قید کر دیا جائے، اس کی جان لینے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ مگر وزیر اعظم نے فوراً پیغام بھیجا، اگر تم اس کام کو نہیں کر سکتے تو میں کسی دوسرے شخص کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ بلا توقف مغیرہ کا کام تمام کر دے۔ یہ سن کر محمد بن ابی عامر نے مغیرہ کو بے گناہ قتل کر دیا اور جس کمرے میں اسے قتل کیا تھا اس کمرے کو اسی وقت تیغا کرا دیا گیا۔ تخت نشینی۔ اس کے بعد خلیفہ حشام کی رسم تخت نشینی ادا ہوئی۔ فائق و جوزر کو اپنے منصوبے میں ناکامی ہوئی۔ انہوں نے اس کے بعد نوعمر خلیفہ کے خلاف لوگوں میں ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کی اور مغیرہ کے بے گناہ مارے جانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس سے ایک عجیب قسم کی برہمی اور ناراضگی لوگوں میں پیدا ہوئی اور چند ہی روز کے بعد دارالسلطنت قرطبہ میں خبر پہنچی کہ شمالی سرحد کے عیسائی باجگزار حکمرانوں نے اسلامی علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا ہے اور نوعمر خلیفہ کے تخت نشین ہونے سے ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ان حالات میں وزیر اعظم جعفر نے اپنی قابلیت کا کوئی بہترین نمونہ نہیں دکھایا اور آپس کی مخالفتوں اور رقابتوں نے بھی اسے بدحواس اور مجبور سا کر دیا۔ محمد بن عامر بحیثیت مشیر۔ آخر ملکہ سبا کے حکم و اشارے سے محمد بن ابی عامر کو وزیر جعفر کے کاموں میں اس کا شریک مقرر کیا گیا۔ چند ہی روز کے اندر محمد بن ابی عامر نے جعفر کو طاق میں بٹھا دیا اور تمام امور سلطنت پر خود حاوی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اندلس کی حکومت اسلامیہ کے جو حالات بیان ہونے والے ہیں وہ در حقیقت ابن ابی عامر ہی کے کارنامے ہیں، اور اسی لیے عنوان میں حشام کے ساتھ ابن عامر کا نام بھی درج کیا گیا تھا۔ محمد بن عامر کی حالات زندگی۔ محمد بن ابی عامر اندلس کے مقام ترکش میں، جہاں اس کا خاندان سکونت پذیر تھا، پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ اس کا مورث اعلیٰ عبد الملک معافری ایک یمنی سپاہی پیشہ شخص تھا، مگر اس کے بعد اس کی اولاد میں زیادہ تر پڑھے لکھے اور ذی علم لوگ ہوتے رہے اور سپاہ گیری کی طرف اس خاندان کی توجہ کم رہی۔ محمد بن ابی عامر ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کا باپ حج سے واپس آتا ہوا علاقۂ طرابلس الغرب میں فوت ہو گیا تھا۔ محمد بن ابی عامر بہت تھوڑی عمر میں قرطبہ آ کر سرکاری مدرسے میں آ کر پڑھنے لگا، یہاں تک کہ فارغ التحصیل ہو کر اس نے ایوان شاہی کے متصل ایک دکان کرائے پر لی اور اس میں بیٹھ کر آرائز نویسی کا پیشہ اختیار کیا۔ اجرت لے کر لوگوں کے خطوط کچہریوں میں پیش ہونے والی عرضیاں لکھ دیا کرتا تھا، یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ اتفاقاً ملکہ سبا یعنی مادر حشام کو ایک محرر کی ضرورت ہوئی جو اس کی جائیداد کا حساب کتاب لکھا کرے۔ کسی خواجہ سرا نے محمد بن ابی عامر کی ملکہ سے سفارش کر دی، چنانچہ محمد بن ابی عامر ملکہ کے یہاں محرروں میں نوکر ہو گیا۔ اس کی حسن کارگزاری کی شہرت اور ملکہ کی سفارش نے اسے چند روز کے بعد اشبیلیہ کے محصولات کی وصولی کا افسر مقرر کروا دیا۔ اس عہدے پر فائز ہو کر چونکہ اس کو قرطبہ سے باہر رہنا پڑتا تھا، لہٰذا اس نے ملکہ سبا کی خدمت میں عرض و معروض کر کے ملکہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ خلیفہ حکم کی خدمت میں سفارش کر کے اسے قرطبہ ہی میں کوئی عہدہ دلا دے۔ چنانچہ اسے محکمہ دارالضرب کا افسر اور محتمم بنا دیا گیا۔ اس عہدے جلیلہ پر پہنچ کر محمد بن ابی عامر نے اپنی قابلیت کا خوب اظہار کیا، ملکہ سبا کو بھی قیمتی تحائف کے ذریعے خوش رکھا، وزیر مصطفیٰ اور دوسرے امراء کو بھی اپنا ہمدرد و خیرخواہ بنا لیا تھا، اور بہت جلد اس قدر اعتبار پیدا کر لیا تھا کہ خلیفہ حکم نے مرنے سے پہلے اسے شہزادہ حشام کا اتالق مقرر کر دیا۔ محمد بن عامر کے کارنامے۔ خلیفہ حکم کی وفات اور مغیرہ کے قتل کے بعد جب حشام تخت نشین ہوا تو تمام کاروبار سلطنت وزیر جعفر مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ سپہ سالار غالب بظاہر وزیر جعفر کا رقیب بھی سمجھا جاتا تھا۔ ملکہ سبا پہلے سے زیادہ امور سلطنت میں دخیل اور حاوی ہو گئی تھی، اس کی سب عزت کرتے تھے
اور وہ محمد بن ابی عامر پر زیادہ مہربان تھی۔ محمد بن ابی عامر نے وزیر جعفر اور سپہ سالار غالب کو مشورے دے دے کر سب سے پہلے خواجہ سراؤں کے زور کو توڑوایا۔ فائق کو میروقع میں جلا وطن کر دیا، جہاں وہ گمنامی کے عالم میں فوت ہوا۔ جوزر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا، اس کی جماعت کے لوگوں کو منتشر کر دیا گیا۔ اسی حالت میں شمالی عیسائیوں کے حملہ آور ہونے اور خراج کی ادائیگی سے انکار کرنے کی خبریں پہنچیں۔ وزیر جعفر نے محمد بن ابی عامر کو فوج دے کر عیسائیوں کے مقابلے اور سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر محمد بن ابی عامر نے خود شمالی حدود میں پہنچ کر عیسائیوں کو پیہم اور عبرت آموز شکستیں دیں اور وہاں سے سالماً غانماً واپس آیا۔ ان فتوحات کی خبریں پہلے ہی قرطبہ میں پہنچ چکی تھیں اور محمد بن ابی عامر کی قبولیت اور عظمت دلوں میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اہل قرطبہ نے اس کا شاندار استقبال کیا اور دربار میں قدرتی طور پر اس کا اثر اور اختیار پہلے سے دو چند ہو گیا۔ اب محمد بن ابی عامر نے غالب کو اپنا شریک و ہم خیال بنا کر مصطفیٰ کو وزارت سے معزول اور ذلیل کرا دیا، یہاں تک کہ اسے قید کر دیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہوا۔ غالب چونکہ تمام افواج اندلس میں محبوب و ہردل عزیز تھا، لہذا اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہ تھا۔ محمد بن ابی عامر نے فوجی بھرتی جاری کی، جس میں شمال کے پہاڑی عیسائیوں اور مراکش و طرابلس سے غرب کے بربریوں کو بھرتی کیا۔ ابن ابی عامر اب تنہا وزیر اعظم تھا۔ غالب کی خاطر مدارت اور تعظیم و تکریم حد سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ غالب کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی تھی، اس لیے غالب کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر چونکہ ابن ابی عامر میں اولوالعزمی حد سے بڑی ہوئی تھی اور وہ مطلق العنان فرما رواں کی حیثیت سے اندلس میں حکومت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے پرانی فوج کے ایک حصے کو موقوف کر دیا، باقی کو غیر اہم سمجھ کر اور مناسب موقع پر مامور کر کے فوج کی قومی جماعت بندیوں کو درہم برہم کر دیا۔ نئی فوج کی تعداد کو بتدریج بڑھا کر زیادہ قواعد دان اور مضبوط بنا لیا اور اس طرح بڑی ہوشیاری کے ساتھ غالب کی قوت کو کمزور کر دیا۔ غالب اور ابن عامر کی کسی موقع پر تیز گفتگو ہوئی، سخت کلامی کے بعد زبان تیغ سے کام لینے تک نوبت پہنچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عامر کسی قدر زخمی ہوا اور غالب بھاگ کر عیسائی بادشاہ لیون کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح حریفوں سے میدان خالی کرا کر ابن ابی عامر نے ملکہ سبا کے اقتدار کو امور سلطنت سے بالکل خارج کر دیا اور ہشام ثانی کو قصر خلافت کے اندر اپنے مقرر کردہ خدام میں گویا نظر بند کر کے بٹھا دیا تھا۔ ہشام قصر خلافت سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ محل کے اندر عیش و عشرت اور لہو لعب کے تمام سامان اس کے لیے فراہم تھی اور وہ اپنی اسی حالت پر قانع اور مطمئن تھا۔ بلا ابن ابی عامر کی پروانگی کے کوئی شخص ہشام سے نہیں مل سکتا تھا۔ ابن عامر نے ہر طرح مضبوط و مطمئن ہو کر فوجی اصلاح و ترتیب کی طرف توجہ کی اور بہت جلد وہ اپنی بہادر اور جرار فوج میں محبوب و ہردل عزیز بن گیا تھا۔ عیسائیوں سے جہاد۔ اس کے بعد اس نے عیسائیوں پر جہاد کیے اور کئی عیسائی ریاستوں کو اسلامی ممالک میں شامل کر کے باقیوں کو ایسی سخت سزائیں دیں کہ عیسائی سلاطین ان کے نام سے لرزنے اور کانپنے لگے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ خود عیسائی سلاطین اور عیسائی سرداروں نے اس کی فوج میں شریک ہو کر عیسائی ملکوں کو پامال کیا، اور خود عیسائیوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گرجوں کو ڈھانے اور مسمار کرنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر ابن ابی عامر نے ان کو معبدوں کی بے حرمتی اور تباہی سے روک دیا۔ پھر اس نے افریقہ کی طرف توجہ کی، ادھر بھی سلطنت اندلس کی حدود کو وسیع کیا۔ غرض اس نے اپنے عہد حکومت میں 56 جہاد کیے تھے اور ہر ایک لڑائی میں فتح مند ہوا۔ آخری ایام میں حکومت میں اس نے اپنا خطاب منصور تجویز کیا، چنانچہ وہ نہ صرف منصور بلکہ منصور اعظم کے خطاب سے مشہور ہے۔ وفات 394 ہجری میں 27 سال کی حکومت کے بعد قسطلہ کے آخری جہاد سے واپس ہوتا ہوا مدینہ سالم میں، جس کو میڈینیاسلی کہتے ہیں، فوت ہو کر مدفون ہوا۔ محمد بن عامر منصور کے عہد حکومت پر تبصرہ۔ منصور اعظم کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے جیسے خلافت بغداد میں دیلیمی اور سلجوقی وغیرہ سلاطین کی حالت تھی کہ خلیفہ برائے نام ہوتا تھا اور اصل حکومت ان سلاطین کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ منصور اعظم نے
اپنے آپ کو حاجب یعنی وزیر اعظم ہی کے نام سے موسوم رکھا، لیکن باقی تمام امور میں وہ مطلق العنان فرما رواں تھا۔ اس نے مدینۃ الظاہر کے نام سے ایک قصر قرطبہ کے قریب چند میل کے فاصلے پر تعمیر کرایا تھا جو قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں وہ تمام دفاتر اور خزائن کو لے گیا تھا۔ خطبے میں خلیفہ ہشام کے ساتھ اس کا بھی نام لیا جاتا تھا، سکے میں بھی اس کا نام درج ہوتا تھا۔ عمرہ اور اراکین سلطنت اس کی ایسے ہی تکریم کرتے اور تمام آداب و دربار اسی طرح بجا لاتے جس طرح وہ خلفائے بنو امیہ کے لیے بجا لاتے تھے۔ ابن ابی عامر یعنی منصور اعظم کا وجود اندلس کی اسلامی حکومت و سلطنت کے لیے بہت ہی مبارک اور مسعود تھا۔ اس نے لیون اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو خلافت قرطبہ کا براہ راست ایک صوبہ بنا لیا تھا۔ برسلونہ، قسطلہ اور نیوار کو اس نے خراج گزار اور پورے طور پر فرما بردار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ایک مرتبہ غرسیہ والی ریاست لیکشبنز کے پاس منصور اعظم کا کوئی ایلچی کسی ضرورت سے گیا۔ غرسیہ نے اس کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام ملک کی اسے سیر کرائی۔ اس سیر و سیاحت میں اس ایلچی کو معلوم ہوا کہ کسی کلیسا میں کوئی مسلمان عورت قید ہے جس کو راہبوں نے قید کر رکھا ہے۔ ایلچی نے واپس آ کر حالات سنائے اور اس مسلمان عورت کا بھی تذکرہ کیا۔ منصور اعظم اسی وقت فوج لے کر ریاست لیکشبنز پر حملہ آور ہوا۔ جب حدود لیکشبنز کے قریب پہنچا تو غرسیہ عاجزانہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ مجھ سے کوئی حرکت گستاخانہ سرزد نہیں ہوئی۔ منصور نے کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ملک میں کوئی مسلمان قیدی نہ رہے گا، پھر فلاں گرجا میں ایک مسلمان عورت کو کس لیے قید کیا گیا ہے؟ غرسیہ نے فوراً عورت کو منصور کے حوالے کر کے اس گرجا کو منصور کے سامنے گرا دیا۔ 24 ماہ جمادی الاخر 387 ہجری کو منصور نے قرطبہ سے شہر قوریہ کی جانب کوچ کیا۔ قوریہ کو فتح کر کے جلی قیام میں داخل ہوا۔ یہاں عیسائی سرداروں نے آ کر ملازمت و شرکت اختیار کی۔ ان سب کو لے کر منصور اعظم سمندر کے کنارے تک تمام علاقے کے سرکش لوگوں کو سزا دے کر اور اس طرف کے قلعوں کو جو سامان بغاوت تھے مسمار کرا کر بحر اٹلانٹک کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو فتح کیا اور مفرورین کو جو وہاں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ ساحل فرانس کے شہروں کو فتح کر کے اور ان عمارتوں کو جو سازش خانے بنائے گئے تھے مسمار کرنے کے بعد واپس ہوا۔ یہ منصور اعظم کا 48واں جہاد تھا۔ علم و فضل کی قدر افزائی۔ منصور اعظم علم و فضل کا ایسا ہی قدردان تھا جیسا کہ خلیفہ حکم ثانی۔ وہ خود بھی عالم تھا اور عالموں کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، مگر وہ لوگ جو لڑکپن میں اس کے ہم سبق رہ چکے تھے منصور اعظم کی اس عظمت و شوکت کو دیکھ کر دل ہی دل میں حسد کے مارے جلے بھنے جاتے تھے۔ انہوں نے موقع پا کر منصور کے خلاف ایک سازش مرتب و برپا کی اور یہ الزام لگایا کہ منصور فلسفے کی جانب زیادہ مائل ہے اور اس پر دہریت غالب ہے، مگر منصور نے اپنے خلاف اس قسم کی شہرت سن کر فوراً اس کی تلافی کی اور خود مذہبی علماء کی ایک بڑی مجلس منعقد کر کے اس قسم کی باتوں کا سدباب کر دیا۔ منصور نے بہت سے پل بنوائے، جامع مسجد قرطبہ کی اس نے بھی توسیع کی۔ امن و امان اور رعایا کی خوشحالی اس کے زمانے میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ایسے مقامات پر بھی اپنی فوجیں لے گیا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی مسلمان نہ پہنچا تھا۔ غرض منصور کا عہد حکومت ہر ایک اعتبار سے حکومت اندلس کا نہایت شاندار زمانہ تھا۔ منصور اعظم کے نام سے عیسائی سلاطین کے دل میں اس قدر خوف طاری ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ کسی اموی خلفاء سے بھی وہ نہ ڈرتے تھے۔ منصور نے نہایت ادنا درجے کی حالت سے ترقی کر کے اپنے آپ کو حکومت و سلطنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا، اس لیے وہ دنیا کے باحوصلہ اور قابل تکریم لوگوں کی صف میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ 394 ہجری میں جب وہ فوت ہوا تو اگرچہ خلافت بنو امیہ ہشام ثانی کی بے بسی اور نالائقی کے سبب اپنے آخری سانس پورے کر رہی تھی، مگر اسلامی عظمت و شوکت اپنے معراج کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ منصور اعظم کے فوت ہونے کی خبر قرطبہ میں پہنچی تو ہوا خواہان بنو امیہ کو اس لیے خوشی ہوئی کہ اب ہشام ثانی جو شاہ شطرنج کی حیثیت رکھتا تھا آزادانہ اور خود مختارانہ فرما روائی کر سکے گا۔ چنانچہ بعض خیر خواہوں نے خلیفہ ہشام تک پہنچنے اور یہ خوشخبری سنانے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر لی، مگر ہشام نے منصور کی فوت ہونے کی خبر سن کر
بے حد رنج و ملال کا اظہار کیا اور منصور کے بڑے بیٹے عبد الملک کے آنے سے پہلے کوئی اظہار خیال نہ کیا۔ جب عبد الملک شہر سالم میں اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد قرطبہ میں وارد ہوا تو خلیفہ ہشام ثانی نے اسے فوراً طلب کر کے اپنا وزیر اعظم بنایا، اور اب منصور کی مانند عبد الملک تمام سلطنت اندلس کے سیاہ و سفید کا مالک و مختار ہو گیا۔ خلیفہ ہشام نے اس کو سیف الدولہ اور مظفر کا خطاب دے دیا۔ مظفر نے اپنے باپ کی روش پر عمل کیا اور 6 سال حکومت کرنے کے بعد 399 ہجری میں فوت ہوا۔ مظفر نے اپنے عہد حکومت میں 8 مرتبہ عیسائی ملکوں پر چڑھائیاں کی اور ہر مرتبہ فتح مند ہوا۔ اس کے زمانے میں بھی علم و فن کی خوب ترقی رہی اور حکومت اسلامیہ کے اس روب میں جو منصور کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا کسی قسم کی کمی نہ آئی تھی۔ مظفر کے فوت ہونے پر اس کا بھائی عبد الرحمن بن منصور وزارت عظمیٰ یا تخت سلطانی پر فائز ہوا۔ عبد الرحمن نے اپنا لقب ناصر تجویز کیا۔ ناصر کا بھائی مظفر اور اس کا باپ منصور دونوں اگرچہ سلطنت اندلس کے خود مختار فرمانروان تھے، مگر وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم یا حاجب السلطنت ہی کہتے رہے۔ عبد الرحمن ناصر نے یہ دیکھ کر کہ اراکین دربار اور سرداران لشکر اور عمال و حکام سب اسی کے خیر خواہ اور اسی کے باپ کے ترتیب کردہ دوست گرفتہ ہیں، بلا خوف و خطر اپنے آپ کو خود مختار بنایا اور خلیفہ ہشام کی ظاہری تعظیم و تکریم میں بھی قصور کرنے لگا۔ اس کے بعد ناصر نے ہشام کو مجبور کر دیا کہ وہ ناصر کو اپنا ولی عہد خلافت تجویز کرے۔ چنانچہ ہشام نے مجبوراً ایک فرمان کے مضمون پر جو ناصر نے لکھوایا پیش کیا، دستخط کر دیے اور ممالک محروسہ کے تمام عمال کے نام وہ فرمان بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ہمارے بعد عبد الرحمن ناصر کو خلیفہ بنایا جائے اور ہر فرد و بشر اس کو ولی عہد خلافت تصور کرے۔ اس فرمان میں ناصر کی عالی نسبی اور قابلیت ملکداری کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ اس فرمان یا سند ولی عہدی کی تمام ارکان و اعیان سلطنت نے تائید کی اور جامع مسجد قرطبہ میں بھی اس کا اعلان کیا گیا۔ ناصر اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا، مگر یہی سند ولی عہدی اور سلطانی اس کے لیے موجب ہلاکت ثابت ہوئے۔ ہشام کی معزولی۔ ناصر اپنی حکومت کے پہلے ہی سال اپنے بھائی اور باپ کی سنت کے موافق فوج لے کر سرحد کی طرف عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ قرطبہ میں قریشیوں اور امویوں کو یہ دیکھ کر کہ حکومت و خلافت بنو امیہ سے نکل کر ایک اور خاندان میں جا رہی ہے سخت ملال ہوا تھا۔ انہوں نے خاندان خلافت کی حمایت کے لیے لوگوں کو خفیہ طور پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کہ ناصر معاف فوج شمالی سرحد پر گیا ہوا تھا، قرطبہ والوں نے قرطبہ کی موجودہ فوج کے ان افسروں کو جو ناصر کے ہمدرد و ہمخواہ تھے قتل کر کے خلیفہ ہشام ثانی کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ خلیفہ عبد الرحمن ثالث کے پڑ پوتے محمد بن ہشام بن عبد الجبار بن خلیفہ عبد الرحمن ثالث کو تخت نشین کر کے مہدی اللہ کا لقب دیا۔ ناصر عبد الرحمن نے اس طرح ہشام کے معزول اور مہدی کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر فوراً قرطبہ کی جانب کوچ کیا۔ جب قرطبہ کے قریب پہنچا تو اس کی فوج کے اکثر سردار اور بربری سپاہی خلیفہ مہدی کی خدمت میں چلے آئے۔ ناصر جب بہت ہی تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ حیران و پریشان رہ گیا تو اسی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے ناصر کو قتل کر دیا اور اس کا سر اتار کر قرطبہ میں خلیفہ مہدی کے پاس لایا۔ اس طرح حکومت بنی عامر کا خاتمہ ہوا اور ساتھ ہی اندلس میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا۔ مہدی ہشام بن عبد الجبار۔ ہشام نے لوگوں کی خواہش معلوم کر کے بلا توقف بذریعہ تحریر خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ محمد بن ہشام المخاطب با مہدی نے اسے قصر خلافت کے ایک حصے میں نظر بند کر دیا اور اپنے ایک چچا زاد بھائی محمد بن مغیرہ کو حاجب سلطنت اور دوسرے چچا زاد بھائی امیہ بن الحاف کو کوتوال قرطبہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد منصور اعظم کے شہر و قصر مدینہ الزہرہ کی طرف فوج بھیجی۔ وہاں کے رہنے والوں نے بلا مقابلہ اور مقاتلہ دروازے کھول دیے۔ خلیفہ مہدی کی تمام فوج نے قصر اور عمارات کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر زہرہ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ حادثہ 399 ہجری یا 400 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد ناصر کے قتل اور خاندان ابن عامر کی حکومت کے ختم ہونے کا واقعہ پیش آیا اور 4 صدی ہجری کے خاتمے پر
اندلس کی حکومت اسلامیہ کی عظمت و شان ختم ہو کر طوائف الملوکی کا دروازہ کھلا۔ فوجیوں کا اقتدار۔ خلیفہ ہشام ثانی کو معزول کر کے، خلیفہ مہدی کو تخت نشین کر کے اور سلطان ناصر کی مخالفت میں فوراً قریشیوں اور امویوں کے شریک حال بن جانے میں بربری افواج نے سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔ لہٰذا اب خلیفہ مہدی کی حکومت و خلافت میں بربریوں اور فوجی آدمیوں کا اقتدار حد سے زیادہ بڑھ گیا اور خلافت کی باغ ایک لخت فوجی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان لوگوں نے رعایا پر تشدد شروع کر دیا۔ رعایا نے تنگ آ کر خلیفہ مہدی سے شکایت کی۔ مہدی نے رعایا کی فریاد کو اس لیے نہ سنا کہ بربریوں کو ناراض کرنا خلاف مصلحت سمجھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل قرطبہ میں جو لوگ مہدی کے طرفدار تھی اور اسے تخت خلافت پر بٹھانے میں سرگرم رہے تھی، سب ناراض ہو گئے اور اس تکلیف دہ حکومت سے آزاد ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ بربریوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اہل شہر نے بربریوں کے چند شخصوں کو قتل کر دیا۔ خلیفہ مہدی نے ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا۔ اس طرح رعایا کی ناراضگی دن بدن ترقی کرتی گئی۔ مہدی کے خلاف سازش۔ ادھر خلیفہ مہدی بربریوں سے بھی بددل اور ناخوش اور فوجیوں کے اس اقتدار کو مضر سلطنت سمجھ کر خفیہ طور پر زور توڑنے کی تدبیروں میں مصروف تھا۔ اتفاقاً اہل لشکر یعنی بربریوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ خلیفہ ہماری تباہی اور بربادی کی فکر میں ہے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی خاندان خلافت کے ایک شہزادے ہشام بن سلیمان بن عبد الرحمن ثالث کو تخت خلافت پر بٹھانے اور مہدی کے معزول کرنے کی سازش کی۔ اس سازش کا حال مہدی کو معلوم ہوا تو اس نے فتنے کے برپا ہونے سے پہلے ہی ہشام بن سلیمان اور اس کے بھائی ابو بکر دونوں کو گرفتار کر کے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ سلیمان بن حکم کی وفات۔ ان دونوں کے مقتول ہونے کی خبر سن کر ایک اموی شہزادہ سلیمان بن حکم اپنی جان بچا کر قرطبہ سے بھاگا۔ قرطبہ سے باہر بربری لوگ جمع ہو رہے تھے اور اس فکر میں تھے کہ اب کس کو تخت خلافت کے لیے منتخب کیا جائے۔ سلیمان بن حکم کو آتا ہوا دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور اسے خلیفہ بنا کر مستعین باللہ کا خطاب دیا گیا اور قرطبہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ سلیمان بن حکم نے کہا کہ ہماری طاقت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ قرطبہ کو فتح کر سکیں، مناسب یہ ہے کہ طاقت کو اول بڑھایا جائے۔ یہ سوچ کر سلیمان بن حکم مستعین باللہ بربریوں کو لیے تلی تلا پہنچا اور احمد بن نصیب کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد مستعین باللہ نے مدینہ سالم کے حاکم واضح سے خط و کتابت کر کے اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، لیکن واضح عامری اس سے پیشتر خلیفہ مہدی کی بیعت کر چکا تھا، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا۔ خانہ جنگی کی وجوہات۔ مستعین باللہ تلی تلا سے بربریوں کی فوج لے کر مدینہ سالم کی طرف چلا۔ مہدی نے یہ سن کر کہ سلیمان نے مدینہ سالم پر حملہ کیا ہے، اپنے غلام قیصر کو سواروں کا ایک دستہ دے کر واضح عامر کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ مدینہ سالم کے قریب لڑائی ہوئی، قیصر مارا گیا۔ اس کے بعد واضح مدینہ سالم میں قید ہو کر بیٹھ گیا۔ سلیمان اور مہدی کی عیسائی بادشاہ ابن اوفونس سے مدد کی درخواست۔ مستعین باللہ نے جب دیکھا کہ اس شہر کا فتح ہونا دشوار ہے اور فوج کے لیے سامان حسب ضرورت فراہم نہیں ہو سکتا، تو اس نے ابن اوفونس یعنی عیسائی بادشاہ کے پاس سفیر بھیج کر درخواست کی کہ تم ہماری مدد کرو اور حسب ضرورت سامان رسد اور فوج بھیجو تاکہ ہم قرطبہ پر حملہ آور ہو کر تخت خلافت حاصل کر لیں۔ اس پیام سلام کی خبر قرطبہ میں مہدی کے پاس پہنچی تو اس نے بھی عیسائی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ ہم تمام سرحدی قلعے اور شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ دونوں کے پیغامات سن کر عیسائی بادشاہ نے مستعین کی امداد کرنی مناسب سمجھی اور 1000 بیل، 15000 بکرے اور ضروری سامان مستعین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد فوج بھی امداد کے لیے روانہ کی۔ اب مستعین باللہ واضح کو مدینہ سالم میں اعلیٰ حال چھوڑ کر قرطبہ کی جانب چل پڑا۔ اس کی فوج میں بربری اور عیسائی دونوں موجود تھی۔ مستعین کو قرطبہ کی جانب جاتا ہوا دیکھ کر واضح بھی اپنی فوج لے کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، مگر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ قرطبہ پہنچنے سے پہلے راستے میں مستعین پر حملہ آور ہوا۔ اس لڑائی میں اسے شکست فاش ہوئی اور بہت سے ہمراہیوں کو قتل کرا کر صرف 400 آدمیوں کے ساتھ قرطبہ کی جانب بھاگا۔ واضح جب قرطبہ میں پہنچا اور مستعین کے حملہ آور ہونے کا حال مہدی کو معلوم ہوا
تو وہ فوج لے کر مستعین کے مقابلے کو قرطبہ سے باہر نکلا اور میدان سرادق میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ سخت خون ریزی کے بعد مہدی کو شکست ہوئی۔ 20,000 اہل قرطبہ میدان سرادق میں مقتول ہوئے۔ بقیت السیف کو لیے ہوئے مہدی تلیطلہ کی جانب بھاگا اور مستعین باللہ فتح مند ہو کر قرطبہ میں داخل ہوا اور تخت خلافت پر جلوس کیا۔ یہ فتح چونکہ عیسائیوں کی مدد سے مستعین کو حاصل ہوئی تھی، لہٰذا عیسائیوں کی خوب خاطر مدارت ہوئی اور قرطبہ کے علماء اور فضلاء کا بہت بڑا حصہ ان عیسائی وحشیوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ خلیفہ مہدی نے تلیطلہ میں پہنچ کر عیسائی بادشاہ اوفونش سے پھر خط و کتابت کی اور اسے اپنی مدد پر آمادہ کیا۔ عیسائی بادشاہ اس موقع کی اہمیت کو خوب پہچانتا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دینے کا نہایت ہی اچھا موقع حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے مہدی سے فوراً عہد نامہ لکھا کر جس قدر فوج اس کی مدد کو بھیج سکتا تھا بھیج دی، اور اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کی کہ جو فوج مستعین کے ہمراہ گئی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ مہدی عیسائیوں کی امداد لے کر قرطبہ پر حملہ آور ہوا۔ مقام عقبۃ البقر میں نہایت خون ریز جنگ کے بعد مستعین کو شکست ہوئی اور مہدی دوبارہ فاتحانہ قرطبہ میں داخل ہو کر تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ عیسائیوں کی وہ فوج جو مستعین کے ساتھ تھی مہدی کے لشکر میں شامل ہو گئی، اور اس لڑائی میں بھی زیادہ تر مسلمان اور اہل قرطبہ ہی مارے گئے تھے۔ مستعین نے قرطبہ سے نکل کر تمام ملک میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ ادھر مہدی کے قرطبہ میں داخل ہونے کے بعد عیسائی لشکر نے باشندگان دارالخلافہ کا اپنی لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت سے ناک میں دم کر دیا۔ مہدی قرطبہ میں داخل ہوتے ہی عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح تمام ملک اندلس جو امن و امان کا گہوارہ تھا بدامنی کا گھر بن گیا، اور ایک وضیع اور شریف کو اپنی جان و مال کا بچانا دشوار ہو گیا۔ مہدی کی معزولی۔ واضح عامری مہدی کے ساتھ تھا۔ اس نے جب ملک کو اس طرح تباہ اور حکومت اسلامیہ کو برباد ہوتے دیکھا تو شہر قرطبہ کے با اثر لوگوں سے مشورہ کر کے مہدی کے معزول اور خلیفہ ہشام ثانی کے دوبارہ تخت نشین کرنے کی تیاری کی۔ چنانچہ ذی الحجہ 400 ہجری کو ہشام دوبارہ قید خانے سے نکال کر تخت خلافت پر بٹھایا گیا اور مہدی کو سر دربار ہشام کے روبرو غیر نامی غلام نے قتل کر دیا۔ ہشام کی دوبارہ تخت نشینی۔ واضح عامری کو جو منصور بن ابی عامر کا آزاد کردہ غلام تھا حجابت یعنی وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملا۔ واضح عامری نے مہدی کا سر مستعین باللہ کے پاس وادی شوس میں بھیجا اور لکھا کہ اب خلیفہ ہشام دوبارہ تخت خلافت پر متمکن ہو چکا ہے اور مہدی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تم خلیفہ وقت کی اطاعت اختیار کرو اور طریقے سرکشی سے باز رہو۔ لیکن چونکہ مستعین کے ساتھ اس غارت گری میں ابن اوفونش عیسائی بادشاہ بھی شریک ہو گیا تھا، لہٰذا واضح عامری کے اس پیغام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا اور ابن اوفونش اور مستعین نے مل کر قرطبہ کے ارد گرد کا تمام علاقہ برباد کر کے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا۔ آخر طول محاصرہ سے تنگ آ کر عیسائی بادشاہ کو مستعین کی ہمراہی سے جدا کرنے کے لیے سلام و پیام کا سلسلہ جاری ہوا، اور عیسائی بادشاہ کی خواہش کے موافق ہشام نے 200 قلعے مع چند بڑے بڑے شہروں کے جو شمال کی جانب ابن اوفونش کی ریاست کے متصل تھے اس کو دے دیے گئے اور سند لکھ کر بھیج دی۔ اوفونش نے اس سند کے ذریعے اس نئے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مستعین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مستعین اور اس کے ہمراہی بربری مصروف محاصرہ رہے، مگر چونکہ محاصرہ کمزور ہو گیا تھا لہٰذا اب مقابلہ اور معرکے کی یہ صورت ہو گئی کہ کبھی شہر والے بربریوں کو مارتے ہوئے دور تک پیچھے ہٹا دیتے اور کبھی بربری شہر والوں کو شکست دے کر شہر کے اندر گھس جاتے۔ یہ حالت بہت دنوں تک جاری رہی۔ اس عرصے میں کئی عیسائی حکمرانوں نے اپنی بغاوت اور مستعین کی مدد کے لیے دباؤ ڈال کر دربار قرطبہ سے ابن اوفونش کی طرح سرحدی صوبوں کی سندیں حاصل کیں اور بہت سا ملک عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ہشام کا انجام۔ آخر 3 شوال 403 ہجری میں مستعین نے بزور تیغ قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ ہشام ثانی یا تو اس ہنگامے میں قتل ہو گیا تھا یا کہیں اس طرح غائب ہوا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ واضح عامری اس سے چند روز پہلے قتل ہو چکا تھا
مستعین باللہ نے قرطبہ میں داخل ہو کر تخت خلافت پر جلوس کیا۔ مستعین باللہ، مستعین کا ذکر اوپر سے چلا آتا ہے۔ اب یہ مستقل طور پر قرطبہ کا خلیفہ بن گیا ہے، مگر جا بجا صوبوں کے حاکم خود مختار بادشاہ بن بیٹھے۔ ابن عباد نے اشبیلیہ میں، ابن اختص نے بیتلوموس میں، ابن ابی عامر نے بلنسیا اور مرسیہ میں، ابن ہود نے سرقستہ میں، اور مجاہد عامری نے رانیہ اور جزائر میں خود مختارانہ حکومتیں اختیار کر لیں۔ شمالی عیسائی سلاطین نے اس مناسب موقع اور موزوں وقت سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔ ہر ایک عیسائی ریاست نے اپنی حدود کو وسیع کر کے اپنے قریبی علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ غرض اندلس میں طوائف الملوکی کا زمانہ شروع ہو گیا اور حکومت اسلامیہ پارا پارا ہو کر بے حد کمزور و ناتواں ہو گئی۔ مستعین کا قتل۔ محرم 407 ہجری تک مستعین نے قرطبہ اور اس کے مضافات پر حکومت کی اور 3 سال چند ماہ برائے نام خلافت کے بعد اشبیلیہ کے متصل مقام تعلیقہ کے میدان میں علی بن حمود سے شکست کھا کر گرفتار و مقتول ہوا اور بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ در حقیقت بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ تو حکم ثانی کی وفات اور ہشام ثانی کی تخت نشینی کے وقت ہو چکا تھا، مگر ہشام ثانی کے زمانے میں بھی خاندان بنو امیہ کی عظمت بحیثیت خاندان خلافت باقی تھی۔ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ۔ اب محرم 407 ہجری میں مستعین باللہ کے قتل ہونے پر اس خاندان کی حکومت کا نام و نشان ہی اندلس سے جاتا رہا، مگر برائے نام 427 ہجری تک بعض امویوں نے حکومت و سلطنت کے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بعض برائے نام کامیاب بھی ہوئے، مگر 428 ہجری کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 407 ہجری میں علی بن حمود، جس کا ذکر آگے آتا ہے، مستعین کو قتل کرنے کے بعد قرطبہ پر قابض اور تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ 413 ہجری تک وہ اور اس کا بھائی قاسم قرطبہ میں حکمران رہا۔ 413 ہجری کے آخر ایام میں ابن حمود کی حکومت منقطع ہو گئی اور اہل قرطبہ کی حمایت و اعانت سے عبد الرحمن بن حشام بن عبد الجبار برادر مہدی ماہ رمضان 414 ہجری میں قرطبہ کے تخت پر بیٹھا اور مستظہر کا خطاب یا لقب اختیار کیا۔ اس کی حکومت کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ محمد بن عبد الرحمن بن عبید اللہ بن عبد الرحمن فتح مند ہو کر مکتفی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور قرطبہ میں حکومت کرنے لگا۔ 416 ہجری میں یحییٰ بن علی بن حمود نے حملہ کر دیا۔ مکتفی شکست کھا کر بلاد شمالی کی جانب بھاگ گیا اور وہیں فوت ہوا۔ یحییٰ بن علی بن حمود قرطبہ میں 417 ہجری تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد وزیر سلطنت ابو محمد جمہور بن محمد بن جمہور نے ہشام بن محمد اموی کی غائبانہ بیعت کی۔ ہشام بن محمد ان دنوں ابن حمود کے پاس مقام لریدہ میں مقیم تھا۔ یہ سن کر کہ میرے نام پر بیعت کی گئی ہے، لریدہ سے مقام بدنت میں چلا گیا۔ یہاں 3 سال مقیم رہا اور اپنا لقب معتمد باللہ رکھا۔ قرطبہ میں دونوں رؤسائے قرطبہ مل کر حکومت کرتے اور ہشام بن محمد کو اپنا خلیفہ مانتے رہے۔ جب ان عمرہ میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے آپس میں نمودار ہوئے تو 420 ہجری میں ہشام بن محمد اموی کو مقام برن سے قرطبہ لائے اور باقاعدہ تخت نشین کر کے اس کی بیعت کر لی۔ 422 ہجری میں لشکریوں نے بغاوت و سرکشی اختیار کر کے ہشام بن محمد کو معزول کر دیا۔ ہشام معزول ہو کر قرطبہ سے لریدہ چلا آیا اور 428 ہجری میں یہیں فوت ہوا۔ ہشام بن محمد پر خاندان بنو امیہ کی برائے نام حکومت و خلافت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اندلس کی اموی حکومت پر تبصرہ۔ عبد الرحمن اول نے 138 ہجری میں اندلس کے اندر داخل ہو کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کی اولاد میں ہشام بن محمد کے فوت ہونے پر 428 ہجری میں اس کی محبت کا 290 سال کے بعد بالکل خاتمہ ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن اول کی اولاد میں بعض ایسے باحوصلہ اور اولو العزم و فرما رواں ہوئے کہ انہوں نے اندلس کو فخر الممالک بنا دیا۔ نہ صرف ملک کی سرسبزی اور شادابی میں حیرت انگیز کارنامے کر دکھائے، بلکہ انہوں نے علوم و فنون کے بھی ایسے دریا بہائے کہ آج تک تمام دنیا ان کی قصیدہ خوانی میں مصروف ہے اور پھر بھی حق ستائش ادا نہیں ہو سکا۔
موجودہ یورپ کی علمی ترقیات تمام و کمال انہی علم دوست اور علم پرور اموی فرما رواؤں کی رہین منت ہے۔ قرطبہ میں خلفائے انلس نے ایسی علمی مشعل روشن کی تھی جس سے تمام یورپ مستفید ہوا۔ انہی خلفائے انلس کی علمی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ تمام دنیا کا علم و ہنر سکھانے کا مدعی ہے۔ خلفائے انلس کی شوکت و طاقت کا بھی یہ عالم تھا کہ تمام یورپ ان سے کامتا ہے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سلاطین یورپ ہر قسم کی ذلتیں برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اس جگہ غور کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ ایسی شاندار سلطنت اور ایسی عظیم الشان اسلامی حکومت کے برباد ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے شریعت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی میں قصور کیا۔ اسلام نے دنیا کی سلطنت و حکومت کو کسی خاندان یا کسی خاص قبیلے کا حق نہیں بتایا تھا۔ مسلمانوں نے تعلیم اسلامی کے خلاف حکومت میں وراثت کو دخل دیا اور باپ کے بعد بیٹے کو مستحق خلافت سمجھا، جیسا کہ دنیا میں سب سے پہلے رواج ہو گیا تھا۔ اسی رواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا، مگر مسلمانوں نے چند روز کے بعد پھر اسی لعنت کو اپنے گلے میں ڈال لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نالائق اور نااہل لوگ تخت حکومت پر جلوہ فرما ہونے کا موقع پانے لگے تھے۔ قرآن کریم اور شریعت اسلام کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اس آپس کی پھوٹ نے دشمنوں کو طاقت پہنچائی اور مسلمان برباد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔